خواتین و حضرات، آداب و تسلیمات۔ اس کورونا وائرس کے طفیل مجھے دوبارہ کچھ ایسا موقع ملا کہ میں غالب کو ایک دفعہ اور تفصیل سے پڑھ سکوں۔ اس سفر پر نکلنے سے پہلے جو چیزیں میں نے اپنے ساتھ لیں ان میں 2 دیوان غالب کے نسخے، ایک اچھی اور مفصل لغت، کچھ ایسی کتابیں جو غالب پر لکھی گئیں جس میں یادگار غالب جناب الطاف حسین حالی صاحب کی، اس کے علاوہ یوٹیوب پر کئی لیکچرز، خاص کر کے پروفیسر گوپی چند اور پروفیسر شمس الرحمان فاروقی۔ تو ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد ایک خاکہ ابھرا میرے ذہن میں، جو سوچا میں نے کہ اس کو ایک ویڈیو کی شکل میں جو میری سمجھ میں آیا وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں غالب سے، اور کیوں نہ کریں کہ انہوں نے تو خود ہی کہا تھا، مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ بہادر، اسد اللہ بیگ خاں غالب عرف مرزا نوشاد۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں غالب کی شروع کی زندگی، بچپن کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں، خاندان کے بارے میں۔ غالب کے جو دادا مرزا کوکن بیگ ایبک نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا سلسلہ شاہ توران سے ملتا تھا۔ وہ ہجرت کر کے سمرقند گئے اور سمرقند میں کئی سال رہنے کے بعد، جو اب ازبکستان کا حصہ ہے، ہندوستان ہجرت کر آ گئے۔ ہندوستان میں کئی جگہ رہے اور ان کے 4 بیٹے ہوئے۔ غالب کے والد یعنی مرزا عبداللہ بیگ ان 4 میں سے ایک تھے۔ غالب کی والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ وہ ایک مشہور امیر کشمیری خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ غالب کی پیدائش اکبر آباد، جو اب آگرہ کا حصہ ہے، وہیں ہوئی۔ ان کے والد سپہ سالار تھے۔ سب سے پہلے وہ نواب اودھ کے یہاں ملازم رہے، اس کے بعد کئی سال نظام حیدرآباد دکن میں ملازمت کی۔ اس کے بعد اپنے زندگی کے آخری دور میں وہ راجستھان چلے گئے اور ایک جھڑپ میں، ایک لڑائی میں انتقال فرما گئے۔ اس وقت غالب کی عمر 5 سال کی تھی۔ غالب کو بتاتا چلوں کہ سن 1797 میں 27 دسمبر کے دن پیدا ہوئے تھے۔ جب والد کا انتقال ہوا تو غالب کی پرورش جو ہے غالب کے چچا کے حصے میں آئی، مرزا نصر اللہ بیگ، جو آگرہ ہی میں مقیم تھے۔ 3 سال اور گزر جانے کے بعد غالب کے چچا نصر اللہ بیگ بھی ایک ہاتھی سے گر جانے کے باعث انتقال کر گئے۔ 8 سال کی عمر میں غالب کی پرورش جو ہے غالب کے ننیال کے ہاتھ ٹھہری۔ پیسے کے لحاظ سے امیر خاندان تھا، عیش و عشرت میں زندگی گزارنا شروع کی۔ غالب نے 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کی۔ غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ ان کی بیگم امراؤ بیگم 11 سال کی تھی۔ امراؤ بیگم کا تعلق مشہور نواب خاندان سے ہے۔ غالب 14 سال کی عمر تک آگرہ ہی میں رہے اور 14 سال کے ہونے کے بعد دلی تشریف لے آئے۔ امراؤ بیگم اور غالب کے یہاں 7 بچے پیدا ہوئے، مگر اللہ کی مرضی کے ان میں سے ایک بچہ بھی زندہ نہ رہ سکا۔ غالب کا انتقال 15 فروری سن 1869 میں ہوا، جبکہ ان کی عمر 72 سال کی تھی۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں میرے برابر میں، یہ ایک کہتے ہیں کہ واقعی انہی کی تصویر ہے کہ ان کے زمانے میں کیمرہ آ چکا تھا، اور یہ ان کے آخری زمانے کی ہے۔ 1 سال یا چند مہینے پہلے ان کے انتقال سے پہلے کی تصویر ہے، اور یہ کافی تحقیق کے بعد میں نے اس کو اس پروگرام میں شامل کیا ہے کہ یہ واقعی انہی کی تصویر ہے۔ ایک مزیدار بات میں آپ کو بتاتا چلوں غالب کے سلسلے میں، کہ غالب ساری زندگی یہ بات کہتے آئے کہ جب وہ 11 سال کے تھے تو ایک شخص عبدالصمد نامی ایران سے ہندوستان آیا، اور ان کے گھر 2 سال وہ رہائش پذیر رہا، اور اس 2 سال کے دوران عبدالصمد نے ان کو فارسی، عربی، لاجک اور فلسفہ پڑھایا۔ 13-14 سال کی عمر تک انہوں نے ان سے پڑھا، اور اس کے بعد وہ دلی آ گئے۔ لیکن آخری زمانے میں غالب یہ کہتے سنے گئے کہ وہ ایک فرضی استاد تھا، ایسا کوئی شخص نہیں تھا۔ الطاف حسین حالی نے یادگار غالب میں بھی یہ لکھا ہے
کہ اس شخص کی واقعی موجودگی کہیں سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ شاید من گھڑت کہانی تھی غالب کی، یہ بتانے کے لیے کہ میرا استاد ایران سے آیا تھا، کیونکہ فارسی بولنے والوں کی قدر و قیمت بہت زیادہ تھی بنسبت اردو یا ہندوستانی بولنے والوں کی۔ تو آئیے بات کرتے ہیں دیوان غالب کی۔ دیوان غالب کے قلمی نسخے 10 تھے، بلکہ 10 ہیں، جن میں سے 5 نسخے ایسے ہیں جو ان کی زندگی ہی میں چھپ گئے، جن کی اشاعت ان کی زندگی میں ہوئی۔ نسخہ لاہور، نسخہ پٹنہ، نسخہ رامپور، نسخہ کانپور اور نسخہ کلکتہ۔ نسخہ کلکتہ ہوا ہے جسے گل رانا کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ضخیم ہے ان تمام 5 نسخوں میں، اور اس میں 1795 اشعار ہیں۔ ایک قلمی نسخہ ایسا بھی ہے جس میں ان کا وہ کلام ہے جو انہوں نے 15 سال کی عمر سے لے کے 24 سال کی عمر تک لکھا، اور اسے قلم بند کر کے نواب رامپور جناب فوجدار محمد خان صاحب کو تحفے میں بھجوا دیا۔ وہ نسخہ نواب صاحب کی لائبریری میں رکھ دیا گیا، لوگ بھول گئے۔ 1919 میں وہ دریافت ہوا۔ نواب صاحب کی لائبریری تھی حمیدیہ لائبریری، اسی لیے اس کے بعد سے وہ نسخہ حمیدیہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ نسخہ حمیدیہ میں مکمل اشعار جو ہیں وہ 2536 ہیں، جن میں سے 1028 اشعار وہ ہیں جو پہلے 5 نسخوں میں چھپ چکے تھے۔ اگر ان 2536 اشعار میں ہم وہ اشعار بھی شامل کر لیں جو غالب نے منسوخ کر دیے تھے، ایسے اشعار جو انہوں نے خود نکال دیے تھے، چھپنے سے گریز کیا تھا، وہ بھی شامل کر لیں، اور ان اشعار کو بھی شامل کر لیں، تقریباً 200 کے قریب ہیں جو غالب نے ترمیم کر کے دوبارہ بقیہ نسخوں میں شامل کیے ہیں، تو غالب کی اردو اشعار کی تعداد، مکمل تعداد جو ہے وہ 3564 بیٹھتی ہے۔ اس کے برعکس فارسی کے 13,000 کے قریب، 12,000 کچھ اشعار ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں۔ تو اردو کے صرف اگر اشعار دیکھیں آپ تو 3,564 ہیں، اور عموماً جو دیوان غالب سرکولیٹ ہوا ہے اس میں 2,000 سے کم اشعار آپ کو ملتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا مکمل کلام ایک کتاب کی شکل میں آپ کو مل جائے جس میں غالب کے سب سے زیادہ اشعار موجود ہوں، تو آپ نسخہ عرشی کا مطالعہ کریں جو 1958 میں چھپا تھا، اور اس کی ترتیب بھی بہت عمدہ ہے، اور سب سے زیادہ اشعار غالب کے منسوخ شدہ، ترمیم شدہ آپ کو اس نسخے میں مل جائیں گے، نسخہ عرشی۔ عبد الرحمن بجنوری کہتے ہیں کہ ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ اور دیوان غالب کیوں نہ ہو، کیونکہ غالب تو خود ہی کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں غالب کی شاعری کی طرف۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب ایک بہت ہی مشکل پسند شاعر تھے، اور ان کو شاید یہ مشکل پسندی بے دل سے ملی کہ بچپن سے بے دل کو پڑھا، پسند کیا اور اس کے طرز پر لکھنے کی کوشش کی، بلکہ 24 سال کی عمر تک شاعری جو انہوں نے کی، اس پر استاد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بے دل کا بے حد اثر ملتا ہے۔ بے دل غالب سے 75 سال پہلے ہندوستان میں تھے، اور انہوں نے صرف فارسی میں شاعری کی، اور 2 لاکھ فارسی کے اشعار انہوں نے لکھے۔ غالب ان سے بے انتہا متاثر تھے، بلکہ غالب نے خود ہی کہا کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ غالب کی مشکل پسندی کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے ہم اثر شعراء جو کہ بڑے بڑے استاد تھے، ابراہیم ذوق جیسے لوگ تھے، مومن جیسے لوگ تھے، جب ان تمام لوگوں نے مل کر جو ہے اعتراض کیا کہ بہت ہی مشکل پسند شاعر ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ بلکہ ایک بڑا مشہور ہے جو ان کی تنقید میں لکھا گیا شعر کہ اگر اپنا کہا ہم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے کہ ایک کہے اور دوسرا سمجھے۔ لیکن ہمارے پاس ایک بڑی ایڈوانٹیج ہے جو ان شعراء، ان بزرگوں کے پاس، ان استادوں کے پاس نہیں تھی، اور وہ یہ کہ غالب کے چلے جانے کے بعد تقریباً 100 سے زیادہ اردو زبان میں کتابیں غالب پر لکھی گئیں، انگریزی میں کوئی 15-20 کم سے کم لکھی گئیں، 17 سے 18 شرحیں لکھی گئیں غالب کی شاعری کے اوپر۔ اس کے علاوہ کئی علماء نے، کئی جید علماء نے ان کے اوپر تقاریر کی جو اب ہمارے پاس
آواز کی شکل میں اور ویڈیو کی شکل میں موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں تو ہمارے پاس ایک ایسا مواد موجود ہے جس کو جیسے میں نے استعمال کیا، اس کو پڑھ کر سمجھ کر ہم غالب کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور ان استادوں کے پاس، ان پرانے لوگوں کے پاس یہ سب چیزیں نصیب نہیں تھیں۔ تو ہمارے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے غالب کو بہتر سمجھنے کا، اور ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ مشکل پسند ہونے کے علاوہ غالب ایک انوکھے بالکل الگ شاعر ہیں۔ اگر آپ موازنہ کریں انہی کے زمانے کے دوسرے شعراء سے تو کلام، انداز، ہر چیز مختلف، الفاظ کا استعمال مختلف۔ اور غالب کا خود کہنا ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو صرف اردو، صرف مسلمان اور صرف ہندوستان میں محدود نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو جب بھی دیکھا ایک عالمی سطح پر دیکھا، اور ان کا حق بنتا تھا کیونکہ ان کی باتیں، ان کے نظریات صرف ان 2-3 چیزوں پر محدود نہیں تھے۔ اسی لیے اقبال نے ان کے لیے کہا کہ تیری زندگی مضمر ہے، تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ غالب پر تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب کو اپنے اوپر بڑا غرور تھا، بڑا زوم تھا، مگر حق کی بات یہ ہے کہ جو اہل کمال ہوتے ہیں ان پر خود بینی سجتی ہے۔ غالب جتنا جانتے تھے، جتنا سمجھتے تھے، ان سب کا اظہار کر نہیں پائے، اس لیے کہ وہ میڈیم ایجاد ہی نہیں ہوا تھا کہ جس کو استعمال کر کے غالب اپنے تمام خیالات کا اظہار ہم سے کر سکتے۔ ساری زندگی غزل گوئی کی، مگر آخر میں انہیں یہ کہنا پڑا کہ بقدر شوق نہیں ظرف سنگ نائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ ایک اور جگہ غالب کہتے ہیں کہ آگہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے میرے عالم تقریر کا۔ عنقا کیا ہے؟ وہ پرندہ جو فرضی پرندہ ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا، یعنی کہ جو آگہی میرے پاس ہے، جو سمجھ میرے پاس ہے، جتنا میں دنیا کو، اس کائنات کو سمجھ سکا ہوں، کوئی چیز، کوئی ایسا میڈیم موجود نہیں کہ اس سمجھ کو، اس آگہی کو تحریر کیا جا سکے۔ اور عشق کرنے میں غالب تو اپنے سے بڑا عاشق کسی اور کو سمجھتے ہی نہیں۔ بڑا مشہور شعر ہے کہ تیشا بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ اب دیکھیے اس شعر کو سمجھنے کے لیے، اور یہ شعر اس میں اسد کا تخلص استعمال کیا، یعنی کہ 14-15 سال کی عمر سے پہلے جو ہے نا یہ شعر انہوں نے لکھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ آپ کے الفاظ کا ذخیرہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تیشے کا مطلب کیا ہے، سرگشتہ کا کیا مطلب ہے۔ ایسے الفاظ ہیں جس کو سمجھنے کے لیے اردو زبان کا سمجھنا آپ کو ضروری ہے۔ پھر سے کہوں گا کہ 15 سال کی عمر سے پہلے لکھا ہوا شعر ہے۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ کہ تاریخ کے حوالوں سے آپ کو مکمل واقفیت ہونی چاہیے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور غالب کے طرز بیان سے بھی آپ کو واقفیت ہونی چاہیے کہ یہی قصہ اگر کوئی اور بیان کرے گا تو شاید آپ مختلف طریقے سے سمجھیں، لیکن غالب کا طریقہ ایک الگ طریقہ ہے۔ تو پھر سے شعر پڑھوں گا کہ تیشا بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا۔ تیشا یعنی وہ اوزار جس سے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، چٹانیں توڑی جاتی ہیں، پتھر توڑے جاتے ہیں۔ سرگشتہ انگریزی کا لفظ ہے انگلفڈ، کہ جس نے اپنے اندر سمو لیا ہے، بسا لیا ہے اپنے اندر۔ تو قصہ یہ ہے کہ شیری فرہاد کا قصہ جس کو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل سے کتنے لوگ واقف ہیں کہ جب شیری کے باپ کو پتہ چلا کہ فرہاد اسے عشق کرتا ہے اور صرف وہ ایک کوہکن ہے، تو اس نے انکار کا طریقہ یہ نکالا کہ فرہاد کو کہا کہ جاؤ چٹان کھودو اور وہاں سے دودھ کی نہر نکالو۔ فرہاد یہ سن کر چلا گیا اور پہاڑ کو توڑنے لگ گیا۔ شیری کو جب اس بات کی خبر ملی کہ فرہاد کے ساتھ اس کے باپ نے کیا کیا، تو وہ اس غم کو برداشت نہیں کر سکی اور اس نے اپنی جان دے دی۔ خبر کرنے والوں نے فرہاد کو اس بات کی خبر دی کہ کیا آپ پتھر توڑتے ہو، تمہاری محبوبہ تو اب زندہ ہے نہیں، اس نے اپنی جان دے دی تمہاری خاطر۔ تو جو ہتھوڑا فرہاد کے ہاتھ میں تھا وہی ہتھوڑا اس نے اپنے سر پر مارا اور اس طرح سے خودکشی کر لی۔ تو غالب یہ کہتے ہیں کہ فرہاد جیسا عاشق بھی جو تھا وہ رسوم کا قیدی تھا، یعنی اس کو مرنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑی، حالانکہ
ایک اپنی محبوبہ کے مرنے کی خبر اس کے خود کے مرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی. تو غالب جو ہے اپنے آپ کو شیریں فرحات یعنی فرحات سے بھی زیادہ بڑا عاشق سمجھتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ غالب کو اپنے قاری سے پہیلی کھیلنے کا شوق ہے. معمہ بنا کے پیش کرتے ہیں شعر کو، آسان نہیں بناتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک پروسیس سے گزریں پڑھنے والا، اور اس پروسیس سے گزرنے کے بعد جب مطلب سمجھے گا قاری پڑھنے والا شعر کا مطلب، تو اس پر زیادہ اثر ہوگا بنسبت اس مطلب کے اگر وہ اس کو پکا پکایا لقمہ بنا کر دے دیا جائے. مثال کے طور پر شعر ہے: مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، بھاؤں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے. اب اس شعر کو دیکھیے، اور جو بھی پڑھے گا وہ کہے گا کہ یہ اس کو سمجھنے کے لیے کیا کسی فارمولے کی ضرورت ہے، کس طرح سے سمجھا جائے اس شعر کو. لیکن اگر آپ غور کریں اچھی لغت کا استعمال کرتے ہوئے، تو قبلہ حاجات وہ لوگ جو دینی کاموں سے مساجد سے منسلک ہیں اور لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. قبلہ حاجات عموماً انہیں کہا جاتا ہے. خرابات کا سارا گڑھ جو ہے وہ آنکھ ہے اور وہ بھاؤں کے نیچے ہے. تو مسجد کے زیر سایہ یعنی بھاؤں کے نیچے جو زیر سایہ آنکھ جو ہے وہی خرابات کا سارا گڑھ ہے، اور بھاؤں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ان کے اشعار کو لغت سمجھنی پڑتی ہے، اور ان کی معمہ آرائی جو ہے بات کو گھما کے پیش کرنا، ایک پہیلی کی طرح پیش کرنا، یہ اس عادت کو بھی سمجھنا ضروری ہے. جب ہم ان کی طبیعت کو، غالب کو اندر اپنے سموئیں گے، ان کی طبیعت کو سمجھیں گے، تو پھر ان کے اشعار کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. ایک اور بہت ہی مشہور شعر ہے ان کا، بچپن سے سنتے آئے ہیں پہیلی کی شکل میں، کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دینا، ناحق خون پروانے کا ہوگا. کوئی اردو دان ایسا دکھا دیجئے جس نے یہ پہلی دفعہ شعر پڑھا اور اس کے پہلی دفعہ سمجھ میں آ گیا ہو. کوئی نہیں ملے گا آپ کو. تو لوگوں کو غور کرنا پڑتا ہے کہ غالب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. غالب آپ کو ایک پروسیس سے گزارنا چاہ رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک پہیلی پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور جب آپ اس پہیلی کو سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں، تو جو اثر آپ پر ہوتا ہے وہ اثر آپ کو ایک ایسے شعر کو سن کر نہیں ہوتا جس کو آسانی سے آپ کو سمجھا دیا جائے. تو یہ ایک ان کی خاص باتوں میں سے ایک خاص بات ہے. اس کے برعکس آپ میر تقی میر کا ایک شعر سنیے جو تقریباً مضمون ملتا جلتا ہے، لیکن کس طرح سے میر اسی طرح کی بات کو آپ کو آسان بنا کر پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے. میر نے کہا کہ محفل کی راحت گہی میں شمع کی محنت تو دیکھ، کیا یوں ہی سر کا پسینہ پاؤں تک آ جائے ہے. کتنا حسین اور خوبصورت شعر ہے، سہل بنا کر، آسان بنا کر آپ کو پیش کر دیا. غالب کیا یہ چیز نہیں، غالب کیا معمہ آرائی ہے، غالب کیا پہیلی پوجنا ہے، آسان بنانا نہیں ہے. میں ایک دفعہ پھر بات لغت پر لے کر آؤں گا کہ اچھی لغت اپنے پاس رکھنا، الفاظ کا مطالعہ کرتے رہنا، گوگل سے مدد لینا، اگر آپ یہ سب چیزیں کریں گے تو غالب کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. ایک میں آپ کو یہ بات ایک شعر سنا کر جو ہے نا اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا، اور شعر یہ ہے کہ محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے. محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے، کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم. اگر آپ اس شعر کو سنیں تو آپ کو ایک مطلب سمجھ میں آئیں گے، لیکن اگر آپ لغت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ دماغ کے دو معنی ہیں لغت میں. ایک تو لفظی معنی کے دماغ جو ہمارے سر میں ہے، لیکن دماغ کے ایک معنی اور بھی ہیں لغت میں جو غالب نے شعر میں استعمال کیے ہیں، اور وہ ہے ناک. سینس آف اسمیل کو بھی دماغ کہا جاتا ہے اردو میں. تو اگر آپ اس معنی کو اپنی نظر میں رکھیں اور یہ شعر پھر سے سنیں تو آپ کو یہ شعر ایک بہت ہی مختلف مطلب کی طرف لے جاتا ہے. میں شعر دوبارہ پڑھوں گا، اور وہ یہ کہ محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے، کہ موجے بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم. جب غالب میدان اردو میں اترے تو تقریباً تمام شعراء جس مضامین سے کھیل رہے تھے وہ بہت ہی لمیٹڈ، عشق و عاشقی، شراب،
ہاں، صوفیانہ کلام ضرور تھا، مگر ان 3-4 مضامین کے علاوہ آپ کو اردو شاعری میں ان کے آنے سے پہلے پہلے بہت کم لکھا دکھائی دیتا ہے۔ تقریباً 90-95% شاعری جو ملتی ہے اس وقت تک کی، وہ ان 3-4 مضامین پر مشتمل ہے۔ غالب آئے اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ تبدیلی اردو شاعری میں ایسی لے کر آئے کہ بہت سارے نئے مضامین سے پہلی دفعہ روشناس کروایا، جو کہ پہلے کبھی بھی اردو شاعری میں نہیں ہوا تھا۔ مثال کے طور پر سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جو اشارہ ہے، جو اپنے عرض و سما کو سمجھنے کا اور اس کو بہتر استعمال کرنے کا طریقہ کار ہے، اس کی جو نصیحت ہے، وہ سب سے پہلے غالب نے کی۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا پایا۔ یہ باتیں جو ہیں اگر ان اشعار کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ غالب ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان مضامین کی طرف اب ہمیں آنا چاہیے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف آنا چاہیے، اسپیس ایکسپلوریشن کرنی چاہیے، یہ ہوا کو سمجھنا چاہیے، نباتات کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں کھیلنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ صرف عشق و عاشقی اور صرف شراب یا صرف صوفیانہ کلام۔ یہ چیز آپ کو غالب کے ہاں ملتی ہے، اس سے پہلے کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں، ان کے آپ بعد کے آنے والوں نے ضرور لکھا، وہ بھی اس لیے کہ غالب سے سیکھا، لیکن غالب سے پہلے یہ تمام چیزیں کسی اور نے جو ہے ان چیزوں کا ایڈریس نہیں کیا۔ ایک اور بڑا مشہور مصرع ہے کہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ عموماً اگر آپ شرح دیکھیں تو اس کے مطلب کچھ عجیب و غریب دکھائے جاتے ہیں، لیکن جو اچھے اسکالرز ہیں اردو کے، انہوں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ بتا رہے ہیں مسلمانوں کو، خاص کر کے بر صغیر کے مسلمانوں کو غالب، کہ کعبہ یعنی کہ ایک مسلمان جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور کلیسا جو ہے وہ آگے نکل گیا ہے، سائنس کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو یہ سب اشارے ہیں، کنائے ہیں، جنہیں ہمیں سمجھنا ہے اگر ہمیں غالب کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے۔ غالب کا ایک غیر معمولی شعر میں آپ کو سناؤں، اور اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ غالب اس زمانے میں بھی کوانٹم فزکس کے مضمون سے واقف تھے۔ شعر سنیے اور آپ ہی فیصلہ کیجئے۔ کہتے ہیں، آز مہر تاب ذراں دل و دل ہے آئینہ، طوطی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ۔ پہلا مصرع دوبارہ سے سنیے کہ آز مہر تاب ذراں دل و دل ہے آئینہ، یعنی سورج سے لے کے زمین تک ہر ذرہ جو ہے وہ دل رکھتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ موجود ہے، اور دوسرے یہ کہ دل رکھتا ہے اور وہ دل دھڑکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے اس بات پہ۔ اسپیس بھی اس کے اندر ہے، صرف ہوائی نہیں ہے، صرف ہمارا انوائرمنٹ ہی نہیں ہے اس دنیا کا۔ اسپیس جسے ہم ایمٹی سمجھتے ہیں، جسے اب کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ ایمٹی نہیں ہے، غالب کو اس بات کا بھی علم تھا۔ انہوں نے کہا، پھر سے سنیے کہ آز مہر تاب ذراں دل و دل ہے آئینہ، سورج سے لے کر زمین تک ہر ذرہ جو ہے وہ موجود ہے، اس کے اندر ایک دل ہے اور وہ دھڑکتا ہے، کیونکہ الیکٹرانز موو کرتے ہیں نیوٹرانز کے اراؤنڈ۔ تو اس چیز کو وہ سمجھتے تھے۔ دوسرا مصرع، طوطی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ۔ طوطی کیا ہے؟ طوطی اردو اور فارسی اور عربی شاعری میں ایک ایسے پرندوں کو کہتے ہیں جسے اللہ نے آگہی دے رکھی ہو، جس کو عقل دے رکھی ہو، جس کو سمجھ دے رکھی ہو، جو سچ کو جانتا ہو، جو حق کو جانتا ہو، اسے طوطی کہتے ہیں، اس پرندے کو۔ اور طوطی کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ شش جہت سے، 6 ڈائمینشنز دکھائی دیتے ہیں۔ ہماری آپ کی طرح 3 ڈائمینشنز نہیں، 3 سمتیں نہیں، طوطی کو 6 سمتیں دکھائی دیتی ہیں، اور صرف دکھائی ہی نہیں دیتی، آئینے کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں کہ طوطی ان تمام 6 سمتوں کو دیکھتا ہے اور ان کو اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے کہ آئینہ، کیونکہ اسے سب کچھ دکھائی دے دیتا ہے جو چیزیں ہر سمت میں موجود ہوتی ہیں۔ میں یہ شعر دوبارہ پڑھوں گا تاکہ آپ اس کا ایک دفعہ اور مزہ لے سکیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی ہم نے ابھی بات کی۔ اور شعر ہے کہ آز مہر تاب ذراں دل و دل ہے آئینہ، طوطی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ۔ اب سوچیے اس بات پر۔ خودی کا مضمون جو ہے وہ اقبال کے ساتھ منسلک ہے، اور درست ہے کہ یہ منسلک بھی ہونا چاہیے۔
لیکن خودی کے موضوع پر سب سے پہلے بات جو ہے وہ غالب نے کی، اور اس کو اقبال نے اپنی شاعری میں سراہا بھی۔ مثال کے طور پہ یہ شعر میں آپ کے سامنے پیش کروں غالب کا، جو انہوں نے نہ جانے کتنے سال پہلے لکھا، تو ملاحظہ فرمائیے۔ بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہیں کہ ہم الٹ پھرائے در کعبہ اگر وا نہ ہوا۔ غالب اپنی شاعری میں اپنے ہم عصروں سے ناراض ملیں گے، اس لیے نہیں کہ وہ غالب کی بڑائی کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ حالات سے مطمئن تھے، اور غالب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ غالب کا شعر ہے کہ رشک ہے آسائش ارباب غفلت پر اسد، اضطراب دل نصیب خاطر آگاہ ہے، یعنی کہ an aware mind is destined to have pain, turmoil and lack of peace، یعنی جاہل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن جو آگاہ ہوتا ہے انسان وہ ہمیشہ بےتاب رہے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو، برصغیر کے مسلمانوں کو نئی تہذیب کی طرف لانے کی، ٹیکنالوجی کی طرف لانے کی، سائنس کی طرف لانے کی جن لوگوں نے کوششیں کیں، ان میں غالب سب سے پہلے تھے۔ میں آپ کو ایک قصے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غالب کا کتنا گہرا اثر پڑا ہم سب کی زندگیوں پہ، اس کا علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ سر سید جب انگلستان سے پڑھ لکھ کر واپس آئے تو انہوں نے 1855 میں ابو الفضل کی کتاب آئینہ اکبری کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ وہ ترجمہ لے کر غالب کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس کا دیباچہ لکھ دیں۔ غالب نے کہا اگلے ہفتے آ جانا۔ غالب نے اس کتاب کا ترجمہ پڑھا۔ جب سر سید اگلے ہفتے ان کے پاس پہنچے تو غالب نے ایک طویل نظم جس میں 60 اشعار تھے سر سید کو تھما دیے اور کہا کہ سر سید، تم انگلستان سے پڑھ لکھ کر آئے ہو، کیوں اپنی علمیت ان فضول چیزوں پر خرچ کرتے ہو؟ آئینہ اکبری کو اب کون پوچھتا ہے جب آئینہ دنیا کلکتہ میں لکھا جا رہا ہے؟ تو اس پر توجہ دو، ان سب چیزوں کو چھوڑو۔ سر سید جو تھے وہ ایسے انسان تھے، ایسا ذہن رکھتے تھے کہ جس کو نمرود کی آگ کی ضرورت نہیں بلکہ ایک چنگاری ہی کافی تھی۔ ان کو ایک جملے سے ایک دنیا سمجھ میں آ گئی، اور اس کے بعد ہی سر سید نے فوراً سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کے بعد انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد انہوں نے تہذیب الاخلاق کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام چیزیں جو سر سید نے کی ہیں وہ غالب کی اس ملاقات کے بعد کی، اور یہ سلسلہ وہاں رکا نہیں، صرف سر سید پہ رکا نہیں، یہ سلسلہ اور یہی خیالات جو غالب نے جن کا بیج بویا تھا وہ آگے چلتے رہے، اور الطاف حسین حالی، شبلی نوانی اور اقبال نے انہی خیالات کو آگے لے کے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی اور تہذیب سکھائی۔ تو آئیے اب چلتے ہیں غالب کے صوفیانہ رنگ کی طرف۔ غالب کا صوفیانہ رنگ جو انہوں نے اپنایا، اس کی 3 وجوہات دیکھنے میں آتی ہیں۔ نمبر 1، جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ بیدل کے مریدوں میں سے تھے، اور بیدل نے 2 لاکھ اشعار لکھے، جن میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ صوفیانہ انداز کی ہے۔ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ نمبر 2 یہ کہ غالب چشتیہ سلسلے میں مرید بھی ہوئے، اور نمبر 3 یہ کہ ایک مرشد جن کا نام کالے میاں تھا، ان سے بیعت بھی کی، اور یہی مرشد شاہ ظفر کے بھی مرشد تھے، اور انہی کی سفارش کی وجہ سے 1850 میں شاید قلعے میں نوکری کا مکمل بندوبست بھی ہو گیا، اور 150 روپے ماہوار تنخواہ بھی ملنے لگ گئی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صوفی لوگ، صوفیانہ رنگ ان سے بچپن سے جڑا اور آخری تک ان کے ساتھ رہا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک شعر پیش کرتا ہوں صوفیانہ رنگ کا، آپ اس کا مزہ لیجئے۔ پہلا مصرع ہے: دہر جز جلوے یکتائے معشوق نہیں۔
پہلے مصرے کو دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ کچھ نہیں سوائے اس بات کی علامت یا اس بات کا ثبوت کہ اللہ ایک ہے اور یکتا ہے. تو پھر سے مصرے کو غور سے سنیے کہ دہر جز جلوے یکتائے معشوق نہیں، اور دوسرا مصرع ہے ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات اس لیے پیدا کی، ہمیں اپنے مظہر میں اس لیے پیدا کیا کہ وہ خود اپنی خوبصورتی، اپنا حسن ہم میں دیکھ سکے. وجہ کائنات، یہ صوفیانہ خیال ہے جو کہ تقریباً ہر صوفی اسکول آف تھاٹ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو دیکھیے غالب نے کتنی خوبصورتی سے اس خیال کو باندھا ہے. صوفیانہ شاعری میں بھی غالب نے تشبیہات ایسی دی ہیں جو آپ کو کسی اور شاعر کے ہاں ملنا ناممکن ہے. شعر سنیے. گلا ہے شوق کو دل میں بھی تنگی جاں کا، گلا ہے شوق کو دل میں بھی تنگی جاں کا، گہر میں محو ہوا اضطراب دریا کا. اس کو خود سمجھنے کی کوشش کیجئے، لغت سامنے رکھیے، وقت نکالیے اور مزہ لیجئے. غالب کا ذکر ہو اور ان کی بزلہ سنجی کی بات نہ ہو تو بات نامکمل رہ جاتی ہے. آپ نے نہ جانے کتنے قصے سن رکھے ہوں گے ان کے، مگر ایک قصہ ایسا ہے جو مجھے دوسرے قصوں سے زیادہ بھلا لگتا ہے، تو میں نے سوچا آپ کے سامنے وہ پیش کر دوں. آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو. غالب کے شاگرد میر مہدی مجروح تشریف لائے. غالب بیمار تھے، آخری زمانہ تھا، جسم میں درد تھا. میر صاحب نے کہا اگر اجازت ہو مرزا تو آپ کے پیر داب دیں. غالب نے جواب دیا تم تو سادات میں سے ہو، سید ہو، کیسے تمہارے ہاتھ سے اپنے پیر دبا لیں. میر مجروح نے کہا کہ اچھا تو ایسا کیجیے گا کہ اجرت دے دیجیے گا. غالب اس بات پر راضی ہو گئے اور میر صاحب نے بڑی دیر تک غالب کے پیر دابے. دابنے کے بعد فرمایا کہ لائیے اجرت دیجیے. غالب نے جواب دیا ارے سید، تم نے میرے پیر دابے، میں نے تمہاری اجرت داب لی. رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں تحفے میں دیں. ایک تاج محل، دوسری اردو زبان اور تیسری غالب. مگر غالب یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ وقت سے بہت پہلے پیدا ہو گئے، اور یہ بات ان کی شاعری میں جگہ جگہ ملتی ہے. یہ شعر شاید میں پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن مناسب ہے کہ دوبارہ پڑھوں کہ ہوئی گرمی نشاط تصور سے دخم سنج، میں اندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں. وہ باغ وہ چمن ابھی بنا ہی نہیں جس کی میں اندلیب یعنی بلبل ہوں. وہ دنیا ابھی آئی نہیں، موجود ہی نہیں کہ جس دنیا کے سلسلے میں میں باتیں کر رہا ہوں. جیسے میں نے بتایا کہ وہ تو 150 سال پہلے کوانٹم فزکس کے سبجیکٹس کے اوپر جو ہے مضمون پر بھی اشعار کہہ گئے تھے. غالب کے اردو اشعار میں نے عرض کیا کہ 2000 سے لے کے 3500 تک زیادہ سے زیادہ ملیں گے. اس کے برعکس 13000 کے قریب ان کے فارسی کے اشعار ہیں. لیکن صرف اتنے کم اشعار میں آپ یہ سوچئے کہ امیر خسرو کے 1 لاکھ سے زیادہ اشعار ہیں، بے دل کے 2 لاکھ سے زیادہ اشعار ہیں. غالب کے اردو کے اشعار کی تعداد صرف 2 سے 3 ہزار ہے. لیکن اتنے کم اشعار کو لے کر غالب کھڑے ہو جاتے ہیں ایک عالمی سطح پر. کن لوگوں کے ساتھ؟ شیکسپیئر کے ساتھ، کیٹس کے ساتھ، گویٹے کے ساتھ. بڑے بڑے نام جو انٹرنیشنل لیول پر مانے جاتے ہیں، غالب اسی لیول پر مانے جاتے ہیں. لیکن اتنا کم لکھنے کے باوجود، تو سوچیں اگر انہوں نے زیادہ لکھا ہوتا تو ان کا مقام کہاں پہنچ سکتا تھا. زندگی کی کوئی الجھن ہو، جذبات یا خیالات کا کوئی موڑ ہو، غالب کا ہر شعر آپ کا مددگار بن کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی مسئلہ ہو، غالب نے اردو زبان کو، اردو شاعری کو جو اعتبار بخشا، جو اعجاز بخشا، اس کو ہی لے کر بقیہ تمام شعراء نے اسی کو ساتھ لے کر وہ چلے. غالب کے اعجاز کو، غالب کے اعتبار کو، غالب کے معیار کو، اور جتنا کچھ لکھا گیا اردو شاعری میں غالب کے بعد، وہ صرف غالب کی نقل میں ہی لکھا گیا. اگر آپ مطالعہ کریں تو شاید آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے. بہت شکریہ.
نوانش۔ خواتین حضرات، اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی ایسے پروگرام جب آئیں تو آپ کو اس کی اطلاع مل جائے تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجیے۔